بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خیر کے دروازے ہیں اور شر ان تک پہنچتا نہیں ہے، یعنی شر کے دروازے ان پہ بند ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ وَمَغَالِقَ لِلْخَيْرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شر کے دروازے ہیں اور خیر ان تک پہنچتے نہیں ہیں۔ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، وہ خوشیاں منائے جو خیر کے دروازے ہیں، لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں۔ عَلَى يَدَيْهِ، اللہ ان کے ہاتھوں سے لوگوں تک خیر پہنچا رہا ہے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور وہ لوگ ان کے لیے جہنم کی وادی ہے اور بری نیوز ہے اور ان کے لیے ٹارچر اور عذاب ہے وہ شخص جو کہ شر کے دروازے ہیں، لوگوں تک شر تک پہنچاتے ہیں اور خیر سے لوگوں کو محروم رکھتے ہیں۔ Some people open the door of good and close the door of evil, and some people open the door of evil and close the door of good. Glad tidings to those in whose hands Allah places the keys of good, and woe to those in whose hand Allah subhanahu wa ta'ala places the keys of evil. سوال یہ ہے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے نا کچھ خلقت کو چن کے رکھا ہے، وہ خلقت وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے کام آتی ہے، اور ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھیں گے۔ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ And again I said, money isn't the only solution. Time, smile, contacts. اور یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر بھی دینا چاہتا ہوں، یہ کہ آئیڈینٹیفائی the needy people جو آپ سمجھتے ہیں، یعنی I'm not saying کہ بالکل انٹیلیجنس اور ایجنسی بن جائے کہ مجھے جب تک پورا پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ حقدار ہے تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ ایسے لوگوں میں سے مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل نیٹی گریٹیز میں چلے جانا۔ ہاں، پروفیشنلز کو نہ دیں، یا جو 2 نمبر لوگ ہیں جو لاکھوں کماتے ہیں لوگوں سے مانگ مانگ کے اور پھر بینکس میں جاتے ہیں اور وہ وہاں سے پیسے نکالتے ہیں۔ پروفیشنلز جو ہے نا، ان کو اگر دینا ہے تو ان کو کوئی ایسی چیزیں جو وہیں پہ وہ کنزیوم کر لیں۔ جیسے ایک بھائی ہے، میں جانتا ہوں، ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے پاس یعنی کیش تو رکھتے ہیں، لیکن جو فقیر اور غربا جو سگنلز پہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا جو دروازے نوک کر کے مانگتے ہیں، ان کو کیش نہیں دیتے۔ ان کو وہ کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کیش دیا ان کو تو یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے دوست، یعنی 4-5 سال کے بچے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، 6-7 سال کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں چھوٹے، ماں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے، تو ان کو گاڑیاں رات کو آ کے پک کر کے جاتی ہیں، اور سبحان اللہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے پیسے لے لیتے ہیں ان سے، اور ان کو یعنی وہ پروفیشنلز ہیں۔ تو اب ان تک تو ہم نے خیر کو نہیں روکنا نا، یعنی ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ تو دے ہیو یعنی ڈیٹس، کھجور اپنے پیکٹس اپنے پاس ڈیش میں رکھی ہوتی ہیں، یا کیلے رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس، بیناناز یا کوئی بھی فروٹس، وہ ان کو دیتے ہیں اس ٹائم، اسمائل کر کے، سلام کر کے، ان کو اچھی بات بھی سکھا دیتے ہیں، اور ان کو وہ دیتے ہیں تاکہ وہ اس ٹائم اس کو کنزیوم کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں، بجائے کہ لوگ آ کے چھین کے چلے جائیں اور مافیاز آ کے ان سے لوگ لے جائیں۔ But the point here is there are in Pakistan, in India and different countries, there are many people who need our help، جو پروفیشنل نہیں ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، جو جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مانگ سکیں، ان کے چہروں سے ان کو پہچان لینا چاہیے۔ Be from those Muslims who keep their eyes open and ears open کہ لوگوں کے مسائل کو سنیں، اور یہ نہ کہ آپ کے پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہی نہ ہو، ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ So identify people، اور بیواؤں کی کفالت کریں، ان کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اور ایک میں آپ سے امیزنگ حدیث شیئر کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ Whoever removes a worldly grief from a believer, Allah will remove from him one of the griefs on the day of judgment۔ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے قیامت کے دن، جو مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ من یسر علی مؤسر، کہ جو کسی کے لیے آسانی کرے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی نیڈی بندے کی نیڈ پوری کرے گا، اس کے لیے آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کرنے شروع ہو جائیں گے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں؟ بالکل چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی مشکلات کو دور کریں۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی گناہ کو، اس کی عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بندے کی عیوب کو اور مشکلات کو اور ایول ڈیڈز کو چھپا دے گا۔ واللہ فی عون العبد
ما كان العبد في عون الاخی فی عون اخی. اللہ تعالیٰ اس بندے کی خدمت میں لگ جاتے ہیں جو اپنے بھائی کی خدمت میں لگ جاتا ہے. انصار کیسے تھے؟ انصار کا مقام کیسے ملا؟ قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یحبون من حاجر الیہ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. یہ جو مہاجرین آئے تھے نا مدد لینے کے لیے، انصار نے ان سے نفرت نہیں کی کہ یار کہاں سے عذاب آ گیا ہمارے پہ. نہیں، یحبون من حاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے اور اپنے دل میں نا کوئی تنگی کو نہیں رکھتے ان کے معاملے میں، اور ان سے حاجت طلب کرنے کے لیے نہیں رہتے بلکہ ان کو عطا کرنے کے لیے آلویز ریڈی. میں پیرافریز کر رہا ہوں سارے اس سینیریو کو، ان کی مدد کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اپنے مہاجر بھائیوں پہ. یعنی میں آپ اور میں ایگزامپل ہوں تو وہ ہم لوگوں پہ خرچ کریں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس حالت میں کہ ہمیں وہ چیز چاہیے ہو. یعنی نہیں کہ ایکسٹرا دے دیا اور اپنے پاس رکھ لیا، نہیں، ہمیں وہ چیز چاہیے، ہمیں نوالا کھانا ہے لیکن ہم دوسرے کو دے دیں، اپنا نوالا دوسرے کو دے دینا، اپنی حاجت کو سپریس کر کے دوسری کی حاجت پوری کر دینا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنے نفس کی شوہ کو مار دیتا ہے نا وہ کامیاب انسان ہے. اور شوہ کیا ہے؟ واللہ جو شوہ ہے نا، greed for more and more, desire of having more and more، بس مزید چاہنا، مزید طلب کرنا، مزید جتنا زیادہ مجھے مل جائے میرے لیے. So guys, make a plan. Make a plan. Decide right now. Your circumstances do not define who you are. Your choices define who you are. No matter where you live, no matter what you think, no matter جس طرح کہ آپ کا environment ہے. Always مسلمان ہوتا ہی ایسا انسان ہے جو جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے مسلم کو ہو چاہے کافر کو. مسلمان کو اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اس کی حاجت پوری ہوگی اور وہ خوش ہو جائے گا، اور کافر کو اس نیت سے کہ ایک تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور دوسرا شاید وہ اسلام میں قریب آ جائے، شاید وہ مسلمان ہو جائے، شاید وہ جہنم سے بچ جائے، اور شاید میرے لیے اس کو اسلام کا پیغام پہنچانا آسان ہو جائے تالیف قلب کے لیے. سو آج سونے سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے سوئیں کہ میں نے کون کون لوگ ہیں جن کی میں نے مدد کرنی ہے، کون کون سے اسکالرز ہیں جن کے پاس شاید اتنا نہیں ہے جو میرے پاس ہے میں ان کو دے سکتا ہوں، کون کون سے لوگ ہیں میرے پاس سکلز ہے، کیا پتا میں اپنے سکلز کن کن کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. لوگ مجھ تک پہنچتے ہیں ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، میں ان کی فائنینشیل نہیں تو سکلز وائز ہیلپ کر سکتا ہوں، مشورے کی ہیلپ کر سکتا ہوں. میرے فیملی میں کس کو نیڈ ہے، میرے دوستوں میں کون نیڈ فل ہے اس کو میں جا کے، کون بیمار ہے اس کی میں عیادت کر سکتا ہوں، کون میرا ٹائم چاہتا ہے اس کو میں جا کے ٹائم دے سکتا ہوں. آج ارادہ کر کے سوئیں، اپنے پاس لکھ کے سوئیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو پھسلنے نہ دے اپنے بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا لے. اور بے شک گناہ بہت ہیں اور دن اور رات ہم کرتے ہیں گناہ، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا لے. مسلمان کے گناہوں کو چھپانے کی وجہ سے شاید ہم کسی کی مدد کریں اور مصیبت کو دور کریں، اللہ ہماری مدد کرنا شروع ہو جائے. اور ڈیفینیٹلی یہ احادیث اوتھینٹک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اگر ہم یہ اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، مشکلات کو دور کر دے گا اور ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یا اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور کفر اور فسق اور فجور کو ہمارے لیے ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے اس کے لیے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیرے بندوں کی مدد کریں تاکہ تو ان سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.